جس بندے کو آپ ڈسپلے پر دیکھ رہے ہیں امریکن پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ کا داماد ہے، جس کا نام جیرڈ کشنر ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ کی پریزیڈنٹ ہونے کے کئی سال قبل اس کی شادی ٹرمپ کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ یہ بہت بڑا یہودی زائونسٹ ہے جو یہودیت کے لیے کام کرتا ہے۔ اس شخص سے شادی کرنے کے بعد ٹرمپ کی بیٹی نے بھی یہودیت اختیار کر لی تھی۔ تمام عرب ممالک کی اسرائیل کے ساتھ ڈیل فائنلائز کرنے میں یہ شخص پیش رہا ہے، جس طرح یو اے ای نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، جس کا اعلان بھی اس نے کیا۔ بس اسی طرح اس نے اور اعلان کیا کہ ایک اور عرب ملک ہے جو اسرائیل کے ساتھ ملنے جا رہا ہے، مگر یہ بات درست نہیں ہے۔ اس نے تمام عرب کنٹریز کو سوائے قطر کے ان کی ڈیل کو فائنلائز کر دیا ہے۔ اصلاً یہ محمد بن سلمان کا بہت قریبی ہے۔ سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ اسرائیل نے اس بات پر دباؤ ڈالا تھا کہ سب سے پہلے سعودی عرب اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے، اور ان کے پلان کے مطابق قطر کے علاوہ تمام اسلامک کنٹریز اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کا ہاتھ تو ہے ہی، مگر دوسری کنٹریز میں بحرین، کویت، عمان، عراق اور خاص کر سعودی عربیہ، یو اے ای تو کر چکی ہے، اور اسرائیل بھی یہی چاہتا تھا کہ یو اے ای پہل کرے۔ ایکچولی جیرڈ کشنر نے مڈل ایسٹ کے ری شیپنگ کا پلان بہت عمدہ طریقے سے کھیلا ہے۔ اب یو اے ای تو آ چکا ہے، اب باقیوں کو ملا کر ایکسٹرنل سپورٹ کے ذریعے ڈونالڈ ٹرمپ کو الیکشن بھی جتوایا جائے گا۔ جبکہ ڈیل تو فائنلائز ہو چکی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایران پر بھی حملہ ہوگا، اور گوادر میں بھی آپ کو آنے والے چند وقتوں میں ایک بہت بڑی لڑائی ہوتی نظر آئے گی، جس میں اسرائیل عرب کنٹریز کے ساتھ مل کر حملہ کرے گا، جس میں عرب کنٹریز کی اسٹیٹس کو یوز کیا جائے گا۔ اصل میں اس کمپلیٹ گیم کو سمجھ لیں، سوڈان بھی تقریباً اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے مراحل پر ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ عمر البشر نے سوڈان میں چلتے احتجاج کے دوران ایک بات کہی تھی کہ مجھے اسرائیل کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے کہ اگر وہ اسرائیل سے جڑ جائیں گے تو وہ اس پروٹیسٹ کو ختم کروا دیں گے۔ پھر یہی دھمکی عرب کنٹریز کو دی گئی، اور خاص کر کے دبئی کو، کہ اگر انہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہ کیا تو دبئی کی سڑکیں احتجاج سے بھر جائیں گی۔ اسپیشلی دبئی وہ جگہ ہے جہاں کرائم ریٹ نہ کے برابر ہے، بس اسی لیے وہاں ٹورزم بقیہ کنٹریز کے مقابلے بہت زیادہ ہے۔ اب آپ پورے گیم کو سمجھ لیں کہ ان کا ٹارگٹ یو اے ای کو کنٹرول کرنا تھا، جہاں پہلے تو کرائم ریٹ بہت کم، پھر ٹورزم ریٹ بہت زیادہ۔ تو اب انہیں ایف اے ٹی ایف کے ذریعے دھمکی کچھ اس طرح دی گئی کہ اب یو اے ای کو ایف اے ٹی ایف کے ذریعے پابندی لگا دی جائے گی۔ ایکچولی یو اے ای کی دکھتی رکھ تھی ان کی کمائی، کہ ان کا سارا پیسہ 2 نمبر کا ہے، لگ بھگ حرام کا پیسہ ہے۔ پہلے تو کچھ نہیں بولا گیا، مگر جب بلیک میل کرنے کی باری آئی تو انہوں نے اس طرح یو اے ای کی دکھتی رکھ پکڑ لی اور دنیا بھر میں پابندی لگا دینے کی دھمکی دے دی، جس سے ان کا انکم سورس بند ہونے کا خطرہ ہے۔ اب چلتے وقت کے حساب سے یو اے ای کی اکانومی بری طرح سے ڈسٹروائے ہونے پر ہے، اور اس کی خبر وہاں کے لیڈرز کو تو ہے ہی، اور اس طرح کی کریٹیکل کنڈیشنز میں اگر ملک میں احتجاج ہو جائے تو حالات بہت زیادہ مقدار میں خراب ہو سکتے ہیں۔ بس اسی کا فائدہ اٹھایا گیا۔ اب پلان یہ ہے کہ آخر میں سعودی عربیہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے گا۔ بس اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ یہودی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ شریف میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب قطر کو بھی دھمکی دی گئی ہے کہ اگر اس نے اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو قطر کو بھی انٹرنیشنل لیول پر پابندی لگا دی جائے گی۔ اب قطر کے لیے مشکل گھڑی تو یہ ہے کہ اگر وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو اسے ایران، پاکستان، رشیا، ترکی اور چائنا کے کیمپ سے نکلنا پڑے گا، اور اگر قطر یہ کام نہیں کرتا تو اسرائیل کی طرف سے خطرہ تو ہے ہی۔ ایون 2022 کا فٹ بال ورلڈ کپ میچ بھی یہاں سے ہٹوا دیا جائے گا۔ اب قطر بیچ میں ہی پھنس گیا ہے۔ البتہ بقیہ کنٹریز نے اپنی ڈیل فائنلائز کر دی ہے، اور آخر میں سعودی عربیہ بھی ضرور کرے گا، کیونکہ اصل میں سعودی عربیہ اس لیے خاموش ہے کہ اس کو پوری امت مسلمہ کو جواب دینا ہوگا۔ پھر جب آہستہ آہستہ تمام کنٹریز اس کو ایکسیپٹ کر چکی ہوں گی، پھر سعودی عربیہ کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اس کمپلیٹ گیم کو پلان کرنے کے پیچھے ایک ہی بندہ ہے، اور وہ ہے جیرڈ کشنر۔ واہ کیا پلان تھا اسرائیل کا کہ ٹرمپ کا پہلے تو داماد بنایا، پھر اسے اقتدار میں لایا گیا، اور ڈیل بھی فائنلائز ہوئی ہے، پھر اسے دوبارہ الیکشنز میں جتوایا جائے گا، اور دوسری طرف عرب کنٹریز سے تعلقات بھی سیٹ کر دیے جائیں گے۔ اب بس یہ سمجھ لیں کہ عرب کنٹریز ہاتھ سے لگ بھگ نکل ہی چکی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ماڈل بنا کر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ٹرمپ عرب کے لیڈرز کو ہتھکڑیاں پہنا کر چل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب عرب کنٹریز بھی ان کی غلام بنے گی۔ لوگوں کی کیوریوسٹی اور شور اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ایک بات تو بڑے افسوس کی ہے کہ اس طرح راستوں پر عرب کنٹریز کا تماشا بن رہا ہے، لیکن انہیں بالکل شرم نہیں آتی، اور یہ اس طرح یہودیوں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھے ہیں۔ بس آخر میں یہی دعا ہے کہ مولا کریم امت مسلمہ کو ہر فتنوں سے بچائے اور ہر طرح کے دشمنوں سے دور رکھے، آمین۔
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں